اصل جو پارٹی جو میٹر کرتی ہے اور اس کا لیڈر جو میٹر کرتا ہے وہ تو عمران خان صاحب ہیں. ان کی ایبسنس میں کوئی بھی اس قسم کا جو اجلاس ہے وہ بے معنی ہے. یہ سوچی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے. میرے نزدیک یہ ویو بالکل درست نہیں ہے ان حالات میں. بہت سارے لوگوں نے سمجھایا بھی، پرویز الہی ترلے کرتے رہے عمران خان صاحب کے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو نہ کریں. پرویز الہی صاحب اور وہ تو یہ رہا ہمیشہ سے، کیونکہ یہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ سوچ کے لوگ ہیں. انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ مل ملا کے ہی کام کرنا. لیکن اب ملک جہاں پہنچ گیا ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے بھی بات نکل چکی ہے. ان میں سے کون سی ایسی پارٹی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی اسٹریٹ پالیٹکس یا اسٹریٹ پاور بڑی امپریسو ہے؟ کسی حد تک جماعت اسلامی کے پاس بھی کچھ اسٹریٹ پاور ہے اور مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی ہے، جو ہمارے اس وقت چیئرمین ہے اس اپوزیشن گروپ کے چکدئی صاحب. لیکن اسٹریٹ پاور ان کے پاس نہیں ہے، ان کی پارٹی کے پاس نہیں ہے. لیکن ان کو اپوزیشن مل کے اسٹریٹ پاور پرووائڈ کر سکتی ہے. اپوزیشن کا اکٹھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں سے کوئی مطلوبہ ہدف سر نکلے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کچھ امپریسو نہیں ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ ابتدا اچھی ہے لیکن اس کو وقت لگے گا اس سے کچھ رزلٹ آنے میں. اس لیے کہ اس وقت جس قدر ظلم اور جبر کی فضا ہے اس میں اپوزیشن کا اکٹھے ہونا ہی بڑی بات ہے، اور پھر ان کو اکٹھے رکھنا بہت بڑی بات ہوگی. کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ آئین کی عملداری ہے. آئین کی عملداری ختم کر دی گئی ہے، عدالتیں جو ہیں بے معنی کر دی گئی ہیں. ان حالات میں اپوزیشن کا اکٹھے ہونا یہی ایک اچھی ابتدا ہے. یہ سارے معاملات بیسیکلی جڑ رہے تھے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے ساتھ. وہاں سے یہ پھر انہوں نے اپنا میکانزم اور اے پی سی بلانے کی ساری چیزیں اور یہ سارا ڈسکشن میں لے کے آئے اور کہا کہ پیرول پہ بھی عمران خان صاحب کو لے کے آئیں اور اس کو جوائنٹ سیشن کی طرف بھی لے کے جائیں، یہ ساری چیزیں. تو پھر طریق انصاف کا وہ فیصلہ ادھر جانے کا غلط تھا، درست تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا آپ کو یہ اختیار دیا جاتا کہ آپ بتائیے کیا فیصلہ ہونا چاہیے، تو آپ کیا اس میں گائیڈ کر سکتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جو پارٹی جو میٹر کرتی ہے اور اس کا لیڈر جو میٹر کرتا ہے وہ تو عمران خان صاحب ہیں. ان کی ایبسنس میں کوئی بھی اس قسم کا جو اجلاس ہے وہ بے معنی ہے. ٹھیک. اور نمائندگی صحیح معنی میں نہیں ہو سکتی اپوزیشن کی جب تک کہ عمران خان صاحب کو پیرول پہ لایا جاتا ہے یا کسی طریقے سے وہاں ان کی موجودگی ہوتی، تب ہی معاملات کو اب صحیح معنی میں اگر کوئی بات کمٹ بھی کی جاتی تو پھر وہ کمٹمنٹ کا کوئی اہمیت ہوتی. بغیر اس کے تو اپوزیشن ہے ہی نہیں، کیونکہ اس وقت اپوزیشن میں مینلی تو پی ٹی آئی ہے جس کے پاس اسٹرینگتھ ہے، اسمبلیوں میں بھی ہے، اس کی عوام میں بھی ہے. تو اس کے لیڈر کے بغیر کسی قسم کا کنسنسس ہونا ممکن نہیں ہے. ہر پارٹی میں نا دو گروپس ہوتے ہیں جی. ایک ایکسٹریمسٹ گروپ ہوتا ہے جی، ہارڈ لائنر، اور ایک ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ کوئی ونڈو اگر اپورچونٹی کی کھلتی ہے تو اسے اویل کیا جائے. تو قومی سلامتی میں نہ جانے والے دو ہی سے تبصرے سامنے آئے ہیں. ایک تبصرہ یہ تھا کہ اگر وہاں چلے جاتے تو ایک نئی ونڈو آف اپورچونٹی کھلنا تھی، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بریجنگ ہونی تھی، بہت سارے معاملات میں کو بہتری کی طرف جانی تھی. لیکن اس سارے معاملے میں بھی پارٹی کا جو شدت پسند رویہ رکھنے والا گروپ ہے، اگر میں صرف سمبولکلی بات کروں تو وہ سر اوور کم کر گیا اور وہاں بھی نہیں گئے. آپ کو اس میں کیا آپ کی فیل ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیے، جہاں تک سوچ کا تعلق ہے یہ سوچ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے قریب جائیں، ان سے ونڈو کھولیں. میرے نزدیک یہ ویو بالکل درست نہیں ہے ان حالات میں، کیونکہ وہ تو آلریڈی زیادہ کمیٹڈ ہیں اس پارٹی کے خلاف. کیونکہ جو کچھ بھی آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سیاسی جماعتوں کا تو کوئی اتنا لمبا چوڑا تعلق نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ 8 فروری کے جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کو نگیٹ کرنا ہے، اور انہوں نے ہر طرح سے کر کے نگیٹ کرنے کی کوشش کی اور ایک جعلی سا ایک سلسلہ بنا کے کھڑا کر دیا، وہاں پر بٹھا دیا انہوں نے کہ جی ہاں یہ آپ کا وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ ہے، وہ ہے. لہٰذا ان سے اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے کچھ بات چلے گی تو مشکل ہے، کیونکہ ملکوں پر ایک وقت آتا ہے جب پھر یہ کمپرومائزز نہیں چل سکتے. جو کمپرومائز کی پالیٹکس ہے نا وہ اس ملک میں بہت عرصے سے جاری ہے، اور اسی کا کھیل یہ کھیلتے رہے ہیں، کبھی کسی کو لے آئے کبھی کسی کو لے آئے. اب معاملہ ایک نہ ایک دن ایک طرف لگنا ہے، کیونکہ یا تو اس ملک میں عوام کی
یا عوامی ووٹ کی اہمیت ہوگی یا پھر ایسے ہی چلے گا جبر کا نظام جو کہ اب چل رہا ہے. پولیٹیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ مثلاً جیسے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا بھی، پرویز الہی ترلے کرتے رہے عمران خان صاحب کے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو نہ کریں، حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، لیکن عمران خان یا ان کے قریبی سارے لوگ کیلکولیٹ ہی نہ کر پائے کہ الیکشن ڈیلے بھی تو ہو سکتے ہیں، کیلکولیٹ نہ ہو سکا. تو اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے 26ویں ترمیم آ گئی، پھر ابھی قومی سلامتی میں نہ جانے کا فیصلہ آ گیا، تو اس میں یہ پھر ہونی کے فیصلے ہیں کہ اسے ٹالا نہیں جا سکتا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی بہت وزڈم کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، اسپیس بھی لیا جا سکتا ہے، پاسبل ہے؟ دیکھو جی، پولیٹیکل وزڈم جیسے کہ جو آپ نے ذکر کیا پرویز الہی صاحب کی، اور وہ تو یہ رہا ہمیشہ سے، کیونکہ یہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ سوچ کے لوگ ہیں. انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ مل ملا کے ہی کام کرنا ہے. لیکن اب ملک جہاں پہنچ گیا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے بھی بات نکل چکی ہے. اب وہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ورنہ وہ فیصلے تو وہی کر رہے ہیں نا، یہ آگے دکھانے کو تو پپٹس ہیں ان کے. لیکن ان کی بھی ایک حد ہو گئی ہے، ان کا بھی تقریباً خاتمہ ہو گیا. آپ دیکھیے نا، جس ملک میں آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کنٹرول کر پا رہے، انہوں نے ہی یہ سارے حکومتیں بنائی ہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ حال ہے کہ وہ اپنا کام نہیں کر پا رہے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو نظام، یہ جو بھی سیٹ اپ ہے، میں اس کو نظام نہیں سمجھتا، میں سیٹ اپ سمجھتا ہوں، جو کہ اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، یہ ناکام ہو چکا ہے. یہ بالکل بے معنی ہو چکا ہے، اور اس کی نہ تو کسی کو عزت ہے، نہ جو ان کے ساتھ ہیں ان کو اس معاملے میں پروٹیکشن محسوس کر رہے ہیں کہ جی ہاں یہ ہمیں پروٹیکٹ کر سکیں گے. یا وہ صرف ان کے اشاروں پر چلتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ معاملات کو اپنا اچھی طرح سے اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پا رہے. اس میں اب وے فارورڈ میں آپ آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ پھر کیا دیکھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشنز جو ہیں وہ کوئی اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں، یا ان میں سے کون سی ایسی پارٹی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی اسٹریٹ پالیٹکس یا اسٹریٹ پاور بڑی امپریسو ہے، اور وہ اس میں کوئی تحریک انصاف کو اس مشکل سے اور اس دلدل سے نکالنے میں کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے، اس میں اسٹریٹ پاور تو دیکھا جائے صرف تحریک انصاف کے پاس ہے، لیکن کسی حد تک جماعت اسلامی کے پاس بھی کچھ اسٹریٹ پاور ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی ہے. یہ دو پارٹیاں ہیں جن کی اپنی بھی اسٹریٹ پاور ہے کسی نہ کسی حوالے سے. ٹھیک. تو اور میں جو پارٹیز میں شامل ہیں ان کے بہت ہمیں عزت ہے، خاص طور پہ جو ہمارے اس وقت چیئرمین ہیں اس اپوزیشن گروپ کے، ان کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے ہمارے ہیں چکزئی صاحب. لیکن اسٹریٹ پاور ان کے پاس نہیں ہے، ان کی پارٹی کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کو اپوزیشن مل کے اسٹریٹ پاور پرووائڈ کر سکتی ہے. کئی دفعہ ملکوں میں ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں، جیسے دہشت گردی کے خلاف یہ نئی ویو ہے جس نے بڑے برے طریقے سے پاکستان کو سٹرائک کیا ہے. تو اس سارے اسٹیج پہ کچھ لوگ JUI بھی، بلکہ حافظ عبداللہ صاحب بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف پالیٹکس نہ کرتی، اپنا ان پٹ اگر دیتی، وہاں جاتی، ڈسکشن میں آتی، بات آگے بڑھتی، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ تو ہے کہ دہشت گردی سے بچا کیسے جائے. تو وہ بیسیکلی مدعا یہ تھا کہ ہر لمحہ جو ہے وہ سیاسی بات کرنے کا نہیں بھی ہوتا. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس بات کو؟ دیکھیے، یہ بات صحیح ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بعض اوقات سیاسی کنسیڈریشنز کو الگ رکھ لیں، پارٹیزن سیاست کو آپ الگ رکھ لیں، کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے، جو فضا نہیں قائم کی جا رہی. دیکھیے، مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. اب PTI کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی، جو موجودہ سیٹ اپ میں بھی ان کے ساتھ اتنا بھی انصاف نہیں ہو رہا کہ بھئی جو 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ اسپیشل سیٹس جو ہیں وہ صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں ان کو دے دی جائیں، اور وہ فیصلہ ابھی تک قائم ہے. اس فیصلے کو ریویو نہیں ہوا، نہ اس کو سسپینڈ کیا گیا. تو اس کے ہوتے ہوئے آپ کھلم کھلا سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ نے ساری اسمبلیز انکمپلیٹ رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ان میں اسپیشل سیٹس نہیں ہیں PTI کی. اسی طرح اس کی وجہ سے کیونکہ KP کی اسمبلی جو مکمل نہیں ہے، تو اس لیے وہاں سے آپ KP کے آدھا سینٹ الیکٹ نہیں کر پا رہے.
سو لہٰذا اگر آپ نے فضا کو بہتر کرنا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کوئی معاملات ایسے کریں کہ جس سے فضا میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز CBM ہوں، جس سے سب سمجھیں کہ ہاں اب معاملات میں ہم آگے جا سکتے ہیں. آپ جب وہی نہیں کر رہے، آپ بنیادی چیزیں نہیں کر رہے ہیں، آپ اسمبلیاں نہیں مکمل کر رہے ہیں، صرف ایک پارٹی کو باہر رکھنے کے لیے، ان کو بے بس کرنے کے لیے، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پارٹی جو ہے آپ کی کسی بات کو بھی پر بھی بلیو کر سکتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان عمران خان کی رہائی کے لیے کیوں تحریک چلائیں، ایسی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ عمران خان کی بات نہیں ہے، ملک کے اندر ایک ماحول بہتر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جو چاہے کہہ لیں، کسی کو عمران خان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس وقت سب سے زیادہ فالوئنگ عمران خان کی ہے، عمران خان کی پارٹی کی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. تو سیاست میں حقیقتوں کو ہمیشہ پہچاننا چاہیے.